فون کر کے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے استاد بن جائیں۔ دیکھیں بھائی، ہم تو خود شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے استاد کیا بنیں گے؟ استاد تو کوئی وہ بنتا ہے جو بہت کامل آدمی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے رزق بڑھانے کا ایک انتہائی پاورفل وظیفہ، صرف 40 دن کا عمل۔ 40 دن آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ کے حکم سے آپ کے رزق میں ضرور اضافہ ہو جائے گا۔ چند شرائط جو ہمیشہ اس کے لیے، ہر وظیفے کے لیے ہوتی ہیں، یہ کہ جناب نمازوں کی پابندی، گناہوں سے توبہ، اور اس کے علاوہ رزق حلال کے لیے کوشش، اپنی تنہائیوں کو پاک رکھیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت اور 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کریں کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے، یا مسبب الاسباب، یا وہابو، یا اللہ۔ یہ آپ نے 1100 بار روزانہ پڑھنا ہے 40 دن تک، اول آخر 3 بار درود شریف، اور 40 دن کے بعد اس کو 100 بار ریگولر پڑھتے رہیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ وقت آپ خود مقرر کر لیں۔ یہ ایک انتہائی آسان سا عمل ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا۔ اس کے اندر بہت پاورفل عمل ہے۔ تینوں نام ہی اللہ تعالیٰ کے جو میں نے بتایا آپ کو، اسم یا اللہ، اسم ذات، کمال اس کے معجزات ہیں، کمال اس کا ذکر ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ اس کے کتنے اثرات ہیں۔ دوسرا، یا وہاب، اس اسم مبارک نے تو خیر میری اپنی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا دی۔ تو رزق کے معاملے میں انتہائی بہترین، اور یا مسبب، ایسے اسباب بنانے والا میرا رب کہ آپ کو گمان بھی نہ ہو وہاں سے روزی آپ کو عطا کرے۔ تو یہ تینوں بڑے پاورفل اسماء ہیں، اور اس کا وظیفہ یا عمل جو ہے میں نے آپ کو آج بتانا تھا، یا بتا دیا۔ تو ایک اکثر جو بہن بھائی فون کرتے ہیں، تو فون کر کے مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے استاد بن جائیں۔ دیکھیں بھائی، ہم تو خود شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، ہم آپ کے استاد کیا بنیں گے؟ استاد تو کوئی وہ بنتا ہے جو بہت کامل آدمی ہے۔ ہم تو ابھی دین کے طالب علم ہیں، اور ہماری تو خود ابھی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ، میں عجیب سچویشن میں پھنس جاتا ہوں جب آپ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ جب کسی کی بہت زیادہ تعریف کر دو نا اس کے منہ پر، تو اس کے لیے آگے سے ظرف ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ اس بیچارے کی تو عبادات چند سیکنڈوں میں برباد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا سا بھی اس کے ذہن میں کوئی گمان یا کوئی چیز آ گئی کہ بھئی فلاں بندے نے میری یہ تعریف کر دی، اور اس کو جناب اس پہ اکڑ بیٹھا، وہ بیچارہ رل گیا، اس کی ساری زندگی کی جو اس کی محنت تھی وہ گئی ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ میں تو آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی آپ کا کام ہو بھی گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، میرا نہیں یار، مجھے کوئی تعریف بھی نہیں چاہیے آپ سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، اللہ والوں کی رمز کچھ اور ہے۔ ہم تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں، لیکن پڑھتے رہتے ہیں چیزوں کو، واقعات کو۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بزرگ سے، ہم ملتے تھے نا کسی بزرگ سے، تو ہم ان سے جب بھی کوئی فیض حاصل کرتے تھے تو ہم اس کی توجیحات نہیں پوچھا کرتے تھے کہ جناب ایسا کیوں، ایسا کیسے، بس یہی ریکویسٹ ہوتی تھی کہ حضرت صاحب کوئی عمل بتا دیں، با اجازت کوئی عمل بتا دیں، کچھ کرنے کے لیے بتا دیں۔ تو وہ اجازت جو ہوتی تھی نا، اس کو لینے میں کئی مہینے اور بعض اوقات سال بھی لگ جاتا۔ ٹھیک ہے نا، وہ آستانوں کے چکر لگاتے ہوئے کہ شاید پیر و مرشد کوئی عنایت فرما دیں۔ تو یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ بڑی آسانی سے لوگ فون کال کر کے کہہ دیتے ہیں جناب میں جی آپ کو، بلکہ شاگرد آپ کسی کو بنائیں یا نہ بنائیں، وہ خود سے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں استاد محترم۔ تو عجیب سا لگتا ہے کہ یار میں نے تو اس کو کبھی شاگرد کہا ہی نہیں، یہ مجھے کہہ رہا ہے استاد محترم۔ تو ایسا نہ کیا کریں میرے بھائی، یہ استادی شاگردی یہ بہت بڑا لیول ہے۔ استاد کا درجہ باپ سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ تو اتنا بڑا درجہ آپ کسی بیٹھے بٹھائے کسی کو دے دیں گے کہ آپ نے کہہ دیا استاد محترم، اور ہم نے بھی کہہ دیا شاگرد محترم، ایسے نہیں ہوتا۔ پلیز ایسا کر کے مجھے گناہگار نہ کریں، ٹھیک ہے، اور میں ان چیزوں کا قائل بھی نہیں ہوں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نے شاگردی لی تھی تو کتنے پاپڑ بیلے تھے۔ یہاں تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہاں پر یہ ٹرینڈ چل گیا کہ بھئی ویڈیو پہ ویسے کوئی لائک کمنٹ آتے نہیں ہیں،
تو کسی بھی بزرگ نے، بابا جی نے جو ہے وہ اجازت کے نام پہ ایک میسج ڈال دیا کہ اجازت کے لیے کمنٹس میں اللہ لکھ دیں. اس کا صرف اتنا فائدہ ہوتا ہے اس ویڈیو بنانے والے کو کہ اس کے ویڈیو پہ کچھ کمنٹس آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اس اجازت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ اجازت کا مطلب ہوتا ہے اس کی روحانی سرپرستی، اور وہ روحانی سرپرستی آتی ہے جب آپ اس بندے کے ساتھ رابطے میں ہوں، آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کا نام پتہ آپ کو پوچھ کے آپ کو کہے کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، میں اس کا عامل ہوں، اس کا عمل میں نے کیا ہوا ہے اور میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں. وہ ہوتی ہے اجازت. یہ کون سی اجازت ہے بھائی جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ بھی پورا نہیں لکھتے کہ اجازت چاہیے یا اس عمل کی اجازت دیتے ہیں، ایسے لکھ دیتے ہیں اجازت، آگے سے ہم بھی لکھ دیتے ہیں اجازت. ایسے اجازت ہو جاتی ہے؟ دل کی تسلی کی یہ سب طفل تسلیاں ہیں جو ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دے رہے. ایسا نہیں ہوتا. بہت زیادہ اجازت پہ باتیں ہو رہی تھی اور بڑے کمنٹس آتے تھے کہ سوشل میڈیا پہ تو جب بھی کوئی ویڈیو ڈالو تو نیچے اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، پلیز اجازت دے دیں، اجازت. ٹھیک ہے؟ تو آپ پورا لفظ یا پورا فقرہ بھی لکھنا گوارا نہیں کرتے. آپ کے ہاتھوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ اس کے جواب میں کسی نے یس اور نو لکھ دیا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ لکھتے ہیں اجازت، ہم نے لکھ دیا یس، تو اس سے آپ کا کیا خیال ہے وہ کام ہو گیا؟ نہیں، اس سے ایک کام ہوا، ویڈیو پہ 2 کمنٹ ایڈ ہو گئے. ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا عقل کریں. اس طرح تھوڑی اجازتیں بڑھتی ہیں. تو اجازتیں لینا اور اس طرح کی وہ روحانی اجازت، اس میں بڑا ٹائم اور وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یا کم از کم وہ جو صاحب عمل آدمی ہے اس سے کم از کم وہ فون کر کے کوئی بات تو 2 باتیں کر کے پوچھ تو لو، کوئی اس کی احتیاط چیزیں سب کچھ. اس کے بعد کہو بابا جی کچھ دعا بھی کرنا اور اجازت بھی دینا. طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. ہے ایک دستور بن گیا. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے سوشل میڈیا کو ویڈیو ڈالتے ہیں اور نیچے کہتے ہیں جی کمنٹس خصوصی اجازت کے لیے اللہ لکھ دیں. ایسے کوئی اجازت کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ میں نے آج ایکسپلین کرنا تھا. ایک غلط فہمی جو بہت دنوں سے اجازت کی باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا یہ بتا دوں. ٹھیک ہے جی؟ تو باقی عمل کے بارے میں مزید کوئی پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے گا. رات 8 بجے سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن ٹائم کا خیال رکھا کریں. اور کال کے لیے خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں. بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. تو جو لوگ کال کا ٹائم نہیں لیتے وہ پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے، کال اٹینڈ کرنا، ہمارے لیے سننا. تو یہ ایک آپ سے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا پرابلم جو آپ کے وظائف سے بھی حل نہیں ہو رہا، تو دعاؤں کے لیے وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں. انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے کہ اللہ پاک نے بے لوث دعاؤں میں بڑی طاقت رکھی ہے. ٹھیک ہے؟ جو بغیر کسی معاوضے کے کی جائیں. یہاں تو آج کل دستور چل گیا نا کہ خدمت کر کے پیر صاحب کی اور خرچہ پانی دے کے پھر کہا جاتا ہے جی دعا کریں. تو اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. دعا وہ ہے جو آپ کے لیے کسی کے دل سے نکل جائے. تو آپ سے بھی ہمیشہ دعاؤں کی ریکویسٹ رہتی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.